میر صاحب، لبنان اس وقت امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیا آج بھی وہاں اسرائیل نے خلاف ورزیاں کی ہیں؟ کیا بمباری کی ہے؟ آن گراؤنڈ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ شاہزاد خالدار صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو لبنان ہے وہ عالمی سیاست میں بڑا اہم ہو چکا ہے۔ کل امریکہ میں لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، اور حال ہی میں جو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کے بعد جو جوائنٹ ڈیکلیریشن جاری ہوا اس میں بھی لبنان کا ذکر تھا۔ اور سب جانتے ہیں کہ جب تک لبنان سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ واپس نہیں جاتی اور لبنان میں امن قائم نہیں ہوتا تو امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف امریکہ اور ایران کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت پوری جو عالمی معیشت ہے، ورلڈ اکانومی ہے، اس کا انحصار جو ہے وہ لبنان میں امن قائم کرنے پر ہے۔ تو یہ لبنان کی اہمیت ہے، لیکن یہاں پہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ بظاہر پچھلے 10-12 گھنٹے سے یہاں پر اسرائیل کے جو ایئر سٹرائکس ہیں اس میں کمی آئی ہے۔ اسرائیل یہاں پہ ڈرون سٹرائکس بھی کرتا ہے اور اپنی جو ایئر فورس ہے اس کے ذریعے بھی سٹرائکس کرتا ہے، اس میں کمی آئی ہے۔ اور لیکن جو ساؤتھ لبنان میں جو لبنان کا اور اسرائیل کا بارڈر ہے، وہاں پر اسرائیل کی جو آرٹلری سے جو شیلنگ ہو رہی ہے وہ ابھی تک جاری ہے، کیونکہ وہاں پہ اسرائیل ہر صورت میں علی الطاہر ہلز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ علی الطاہر ہلز میں حزب اللہ نے بہت لمبی لمبی سرنگیں کھودی ہوئی ہیں، اور وہ اتنی بڑی بڑی سرنگیں ہیں کہ اس میں سے ٹرک بھی گزر سکتے ہیں، اور وہاں پہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ نے اسلحہ چھپا رکھا ہے، تو اس پہ وہ قبضہ بھی کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے اس کا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے۔ لیکن اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ امریکہ میں لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، تو اسرائیل نے جو حملے ہیں جنوبی لبنان میں وہ کچھ کم کر دیے ہیں۔ آج صبح سے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے، حملے تو ہو رہے ہیں لیکن کیجویلٹیز نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ جو سیکورٹی حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسا اسرائیل کرتا رہتا ہے، اور کبھی 2 دن کے لیے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اٹراسٹیز شروع کر دیتا ہے۔ تو فی الحال کیونکہ امریکہ میں لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات ہونے والے ہیں، تو گزشتہ 10-12 گھنٹے سے جو لبنان اور اسرائیل کا بارڈر ہے اس پہ کچھ حالات بہتر ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ ہاں میر صاحب، ایک ٹائم تھا جب لبنان کے حالات کی، وہاں کے ماحول کی مثالیں دی جاتی تھی، اب جبکہ سال ہر سال کی بمباری ہوئی ہے وہاں، اس کے نتیجے میں کیا معاشی صورتحال ہے؟ انفراسٹرکچر کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عوام کے معاشی حالات کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس سب جنگ کے بعد؟ میں جہاں پہ کھڑا ہوں نا، آپ کو پیچھے میرے ایک مجسمہ نظر آ رہا ہے، تو اس مجسمے میں بھی گولیاں لگی ہوئی ہیں، اس کا ایک بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ تو جہاں میں کھڑا ہوں نا، تو یہاں پر بھی کچھ عرصہ پہلے فائٹ ہوئی تھی۔ یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سوسائٹی ہے۔ یا آپ ایک سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ سڑک کے پار نہیں جانا، وہ سڑک کے پار جو ہے وہ دوسرا علاقہ ہے، تو آپ کو وہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بہت کمپلیکیشنز ہیں، اور انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ جنوبی لبنان میں جو اسرائیل کی بمباری ہے اس کے نتیجے میں صرف گاؤں کے گاؤں نہیں، شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے ہیں، بلڈوز کر دیے گئے ہیں، اور اسی لیے تقریباً 10-12 لاکھ کے قریب جو لبنانی ہیں وہ ساؤتھ لبنان سے اس طرف آ گئے ہیں، بیروت کی طرف آ گئے ہیں، اور ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اسرائیل نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے صرف لوگوں کے گھر تباہ نہیں کیے، مارکیٹیں بھی تباہ کر دی ہیں، ہسپتال بھی تباہ کر دیے ہیں، کاروباری مراکز بھی تباہ کر دیے ہیں، بینک بھی تباہ کر دیے ہیں، حکومت کے دفاتر بھی تباہ کر دیے ہیں، میونسپلٹیز کے دفاتر بھی تباہ کر دیے ہیں۔ تو اس نے ساؤتھ لبنان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے لیے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے جو لبنان کی معیشت ہے وہ یقیناً متاثر ہوئی ہے۔ لبنان کی معیشت پچھلے 40-50 سال سے دباؤ کا شکار ہے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس، میں ایک نوٹ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے جی نوٹ، یہ 1 لاکھ لبنانی پاؤنڈ کا نوٹ ہے، 1 لاکھ لبنانی پاؤنڈ، یہ اس پہ لکھا ہوا ہے 1 لاکھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ 1 لاکھ لبنانی پاؤنڈ جو ہیں یہ صرف
1 امریکی ڈالر کے برابر ہے. 1 لاکھ لبنانی پاؤنڈ 1 امریکی ڈالر کے برابر ہے. اور آپ صرف اگر 10 امریکی ڈالر جو ہے نا اس کا اگر چینج لے لینا صرف $10 کا, تو آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ اس کو رکھیں کیسے. تو بہت زیادہ یہاں پہ اکنامک پرابلمز ہیں, بڑا دباؤ ہے, اور یہاں پہ جو کاروباری لین دین ہے آج کل وہ امریکی ڈالر میں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ امریکہ کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو لیکن لبنان جو ہے اس میں پوٹینشیل بہت ہے. اگر لبنان میں پیس ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مڈل ایسٹ کا نہیں, یہ ایشیا کا خوبصورت ترین ملک ہے. جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک ہے. یہاں پہ ہمیں موت کا راج بھی نظر آتا ہے, اور یہاں پہ ہمیں زندگی جو ہے وہ ہنستی اور مسکراتی ہوئی بھی نظر آتی ہے. تو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ملک ہے. اگر اس کی معیشت بہتر ہو جائے تو اس کے اثرات صرف مڈل ایسٹ کی معیشت پہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت پہ بڑے اچھے ہوں گے, کیونکہ یہ ہب ہے, ایک سینٹرل پوائنٹ ہے. اور اگر لبنان کی معیشت بہتر ہو جائے تو اس سے دنیا کی معیشت پر بڑے اچھے اثرات پڑیں. مطلب ایک اور اہم نقطہ اور اہم بات ظاہر ہے وہ عوام کے جذبات ہیں. اسرائیل کے حوالے کیا منفی تاثر پایا جاتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے, مگر امریکہ اور اسرائیل کی ڈیمانڈ ہے کہ حزب اللہ کو بھی غیر مسلح کیا جائے. خود لبنانی حکومت بھی اب یہی بات کرتی ہے, وہ حزب اللہ پر بھی تنقید کرتی ہے. تو لبنان کے عوام بیروت میں بھی, جنوبی لبنان میں بھی, وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ شاہزیب خانزادہ صاحب, لبنان کی جو سوسائٹی ہے اس میں آپ کافی ڈویژنز دیکھتے ہیں. ریلیجیس بیسس پہ بھی ہیں, سیکٹیرین بیسس پہ بھی ہیں. اور اسی لیے جو لبنان کی پارلیمنٹ ہے 100 ممبر ہیں ان کی پارلیمنٹ کے, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کرسچنز بھی ہیں, اس میں سنی مسلمز بھی ہیں, اس میں شیعہ مسلمز بھی ہیں, اس میں دروز بھی ہیں, اور یہ مختلف پارٹیز ہیں. شیعہ مسلمز جو ہیں ان کی 2 پارٹیاں ہیں, حزب اللہ ہے اور عمل ہے. اور حزب اللہ جو ہے اس کی لبنان کی پارلیمنٹ میں 18 نشستیں ہیں, اور جو لبنان کی حکومت ہے اس میں حزب اللہ کے پاس 5 منسٹریاں ہیں, بڑی امپورٹنٹ منسٹریاں ہیں. تو حزب اللہ جو ہے وہ لبنان کی ایک سیاسی حقیقت ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس حکومت میں حزب اللہ خود شامل ہے اسی حکومت نے اس سال مارچ میں حزب اللہ کا جو ملٹری ونگ ہے اس کو بین کر دیا. اور لبنان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں, اور بھی میں بہت سے منسٹرز کے نام لے سکتا ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کرنا چاہیے, غیر مسلح کرنا چاہیے, اور اس کی جگہ پہ جو لبنان کی فوج ہے اس کو مضبوط بنانا چاہیے. اب لبنان کی فوج کو مضبوط بنانا جو ہے وہ لبنان کی حکومت کا کام ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل 1982 میں لبنان پر قبضہ کر لیتا ہے, یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ بھی اسرائیل کا قبضہ تھا, اور اس جگہ کو کیسے آزاد کروایا گیا, اسرائیل کو لبنان سے کیسے نکالا گیا. 18 سال تک اسرائیل کا لبنان پر قبضہ تھا, اس جگہ پر بھی بیروت پر بھی اسرائیل کا قبضہ تھا. تو مزاحمت کی, بہت سے گروپوں نے مزاحمت کی, لیکن جو حزب اللہ کی مزاحمت تھی وہ سب سے بھرپور تھی, اور حزب اللہ ہی کی وجہ سے اسرائیل کو سن 2000 میں یہاں سے نکلنا پڑا. پھر اس دوران میں اسرائیل بار بار حملے کرتا رہا, تو اس کے خلاف جو سب سے زیادہ مزاحمت ہے وہ حزب اللہ نے کی ہے. تو حزب اللہ جو ہے وہ ایک سیاسی حقیقت بھی ہے, اور حزب اللہ کی جو مسلح مزاحمت ہے وہ بھی یہاں کی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ابھی بھی جو مارچ میں اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پر حملہ کیا, تو پہلے تو اسرائیل جو ہے وہ جب ساؤتھ لبنان میں اپنے ٹینکوں سمیت گھستا تھا تو بالکل وہ بیروت کے پاس آ جاتا تھا, لیکن اب وہ 6-7 کلومیٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا. حزب اللہ نے اس کو روکا ہوا. اس لیے یہاں کی جو پبلک ہے, خواہ وہ مسلمان ہیں, خواہ وہ مسیحی ہیں یا دروز ہیں, ان میں جو اکثریت ہے وہ حزب اللہ کی جو اسرائیل کے خلاف مزاحمت ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کیا جائے. تو یہ ایک بڑا ہی ایک مشکل مسئلہ ہے, بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, کیونکہ اگر حزب اللہ کو ڈس آرم نہیں کیا جاتا تو اسرائیل جو ہے وہ ساؤتھ لبنان سے واپس نہیں جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ جو ہم نے حکومت کے لوگوں سے اور حزب اللہ کے لوگوں سے اور باقی لوگوں سے بات کیا ہے, تو فی الحال ہمیں یہ لگ رہا ہے
کہ اس میں پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی اور کچھ دیگر جو ممالک ہیں وہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے اسرائیل کو جنوبی لبنان سے واپس جانا پڑے گا۔ جب وہ واپس چلا جائے گا تو پھر پاکستان ایران کے ذریعے حزب اللہ سے یہ درخواست کر سکتا ہے کہ اب آپ اسرائیل پر ڈرون اٹیکس بند کر دیں، میزائل اٹیکس بند کر دیں، تو پھر کوئی ایک درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پہ جو عوام ہے وہ، میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو خواہ وہ کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں، دروز ہیں، ان کو پاکستان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ تو دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور قطر کی کوشش سے یہ جو ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے لبنان میں، اس میں کوئی سلوشن نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔